اللہ تعالیٰ نے ہدہد پرندے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عجیب قصہ بیان فرمایا ہے۔ پرندے اپنی اپنی باری پر آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے، مثلاً کبھی ہدہد پرندوں کی باری تو کبھی دوسرے قسم کے پرندوں کی باری، اور ویسے بھی آپ جس کو طلب کرتے وہ حاضر ہو جاتے تھے۔ اور ہدہد کا کام آپ کے یہاں یہ تھا، آپ کبھی سفر میں ہوتے اور جنگلوں میں پانی کی ضرورت پیش آتی تو ایک ہدہد کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجتے تھے۔ اللہ نے ہدہد کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ پانی کو زمین کے نیچے ہونے کے باوجود جان لیتا تھا، پھر یہ پرندہ آپ کو بتا دیتا تھا اور لوگ وہاں کھود کر پانی کی تلاش پوری کر لیتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بلوایا تو وہ موجود نہ تھا اور اپنی خدمت کی جگہ نہ ملا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا ہوا؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، وہ موجود ہی نہیں یا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا تو وہ کوئی ظاہر دلیل لے کر آئے جو وہ اس سزا سے نجات دلوا سکے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہدہد آ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں قوم سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو ان پر سلطنت کرتے ہوئے پایا اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے اور اس کے پاس عظیم تخت ہے۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ سبا ملک یمن کی عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی اور بادشاہت وہاں ایک خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک بادشاہ کی بیٹی اس کی خلیفہ بنی اور اس کے علاوہ کوئی لڑکا نہ تھا، اس لیے یہ سلطنت کی بادشاہ بن گئی۔ پھر پرندے نے ذکر کیا کہ شیطان نے ان کو اللہ کی راہ سے بھٹکا رکھا ہے، یعنی قوم سبا نے اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کو اپنی عبادت بنا لیا ہے۔ ہدہد نے یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری طرح سنائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط اس کو بھیجا جو خدا کی دعوت پر مشتمل تھا، اور یہ دعوت بھی تھی کہ تم میری سلطنت کے تحت آ جاؤ اور عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دو۔ اور خط لے کر بلقیس کے محل تک پہنچا تو پرندے نے خط بلقیس کے سامنے ڈال دیا اور خود کونے میں کھڑا دیکھنے لگا۔ ہدہد نے دیکھا بلقیس ملکہ نے اپنے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر غور و خوض اور مشاورت کی جائے۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی، اے جماعت، میری طرف ایک کریم خط ڈال گیا ہے۔ پھر اس کے مضمون کو پڑھ کر سنایا گیا اور کہا، یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے۔ خط سنانے کے بعد مشورہ کیا گیا، پھر کہنے لگی کہ اے جماعت، مجھے میرے معاملوں میں بتاؤ، تمہاری رائے کے بغیر میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہنے لگے، ہم قوت والے سخت جنگجو ہیں اور معاملہ آپ کی طرف سپرد ہے، بس آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا فیصلہ دیتی ہیں۔ آپ جو فیصلہ دیں گی ہم تسلیم کر لیں گے، لہٰذا آپ ہی کوئی رائے منتخب کر لیجیے۔ ملکہ بلقیس نے تمام پہلوؤں پر غور کر کے کہا، میں اس کی طرف ہدیہ بھیج کر دیکھتی کہ قاصدین کس بات کے ساتھ واپس لوٹ کر آئیں گے، اور اس نے قاصد بھیج دیے۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال کے بدلے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے، پھر آپ نے بلقیس کے قاصد سے تمام لوگوں کی موجودگی میں فرمایا، ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے، اور اپنے ساتھ یہ تحفے بھی لیتے جاؤ۔ جس کے پاس تم یہ تحفے لائے ہو اسے اللہ نے زیادہ بے انتہا عطا کیا ہے، اور اب ہم تمہارے پاس بڑے زبردست لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر کی طرف سے یہ فرمان پہنچا تو ان کے پاس عاجزی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کے آنے کی خبر سنی تو آپ نے جنوں سے ایک پیشکش فرمائی، کہا، اے دربار والو، تم میں سے کوئی ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے۔ جنات میں سے ایک ہکل جنات نے کہا کہ قبل اس سے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، اس عرش کے زیورات کو آگے پیچھے لگا دیا جائے
اور کچھ شکل میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ لگائیں۔ اسی وجہ سے فرمایا ہم دیکھیں گے کہ وہ درست رائے پاتی ہے یا نہیں۔ جب وہ آئی تو اس کو کہا گیا کہ کیا تیرا عرش ایسا ہے؟ اس نے کہا کہ گویا وہی ہے، مگر اس نے یقیناً الفاظ کے ساتھ نہیں کہا کہ وہ اس کا ہے، کیونکہ وہ اپنی سوچ میں تو اس کو پیچھے چھوڑ آئی تھی اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کوئی اللہ کی طرف سے ایسی قدرت رکھتا ہے جو یمن سے بیت المقدس تک پلک جھپکتے ہی اس کو لا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ بالکل اس جیسا ہے، گویا وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو آفتاب پرستی سے روکا جو اپنی قوم کے ساتھ اس کی عبادت کرتی تھی، اور اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عمارت بنوانے کا حکم دیا جو شیشے کی ہو، جس میں پانی چلتا ہوا ظاہر ہو، اور اس کی چھت بھی شیشے کی ہو، نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں موجود نظر آئیں۔ جب یہ تیار ہو چکی تو بلقیس کی آمد پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس عمارت میں داخل ہونے کا حکم دیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے سے اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر موجود تھے۔ پانی ایسی آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا کہ درمیانی شیشہ نظر ہی نہیں آتا تھا، اس لیے بلقیس نے اس کو پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اس میں داخل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا تذکرہ پورا ہوا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔